وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 228، یہ جو آیت ہے یہ طلاق یافتہ عورتوں کے بارے میں ہے، وہ لیڈیز جن کو ڈیورس ہو جاتی ہے ان کے بارے میں یہ آیت ہے۔ والمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن، روکے رکھیں خود کو یا انتظار کریں، بِأَنفُسِہِنَّ، ساتھ اپنے نفسوں کے، ثلاثۃ قروء، 3 حیض۔ قروء کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ ہے قاف را حمزہ، اور اس کے لٹرل میننگ ہے جمع کرنا۔ قرآن بھی اسی روٹ ورڈ سے نکلتا ہے، قرآن میں بھی بہت ساری صورتیں اور آیات کو جمع کیا گیا ہے نا، تو اسی لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ تو اس کے لٹرل میننگ ہے جمع کرنا، اور یہ ورڈ عربی کے اندر حیض اور طہر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی پیریڈز کے لیے بھی اور اس کے بعد جب پاک ہو جاتی ہیں لیڈیز، دونوں کے لیے یہی ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ طلاق یافتہ عورتیں 3 حیض تک یا 3 منتھس تک، سمپل ورڈز میں 3 منتھس تک خود کو روک کر رکھیں۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ جب ڈیورس ہو جاتی ہے تو پھر 3 مہینے کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے انتظار کا، جس میں شوہر کو حق ہوتا ہے رجوع کرنے کا۔ اگر اس ٹائم پیریڈ کے دوران وہ رجوع کر لیتا ہے، طلاق ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ ٹائم پیریڈ مکمل ہو جائے، 3 حیض گزر جائیں، تو پھر خاتون سیپریٹ ہو جاتی ہے شوہر سے۔ لیکن اس کے بعد بھی، سیپریشن کے بعد بھی، وہ اپنے سابقہ پچھلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے دوبارہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور نہیں ہے حلال ان کے لیے کن کے لیے؟ طلاق یافتہ عورتوں کے لیے، اَن یکتمنا، کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ، جو پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ طلاق یافتہ عورتوں پر حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی پریگننسی کو چھپائیں۔ یہ جو 3 مہینے کا ٹائم پیریڈ ہے نا، جس کو عدت کہا جاتا ہے، اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر عورت پریگننٹ ہے تو اس کو پتہ چل جائے، پریگننسی ظاہر ہو جائے۔ کیونکہ اچھا، یہ جو آیت ہے تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے، اسپیشلی ینگ بچیوں کے لیے شاید بہت مشکل ہو، تو جو 15 پلس بچیاں ہیں وہ اپنی مدرس کے ساتھ اس آیت کو بیٹھ کر ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر سکتی ہیں اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو۔ جو شریعت ہے، جو ہمارا دین ہے نا، اس میں ان باتوں پر اتنی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے شریعت کے جو اصول ہیں، جو احکامات ہیں، ان کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ وداؤٹ اینی کنفیوژن پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے آپ اپنی مدرس کے ساتھ اس کو ڈسکس کر سکتی ہیں۔ آیت ذرا مشکل ہے، اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جو 3 مہینے کا ٹائم پیریڈ ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی رکھا ہے، اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ اس میں اگر خاتون پریگننٹ ہے تو اس کو پتہ چل جائے، اس کی پریگننسی ظاہر ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں طلاق یافتہ عورتوں کو کہ وہ ہرگز بھی اپنی پریگننسی کو چھپائیں نہیں اپنے شوہروں سے۔ ان کنّ یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ پر ایمان لاتی ہیں اور اگر وہ یوم آخرت پر ایمان لاتی ہیں تو وہ ہرگز اپنی پریگننسی کو چھپائیں گی نہیں اپنے شوہروں سے۔ دیکھیں فار ایگزامپل، ایک خاتون کو طلاق ہوتی ہے، 3 مہینے کا ٹائم پیریڈ ختم ہو گیا، وہ سیپریٹ ہو گئی، اس کو پتہ تو چل گیا نا کہ ان 3 مہینوں میں کہ وہ پریگننٹ ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ یہ بات اپنے شوہر کو بتا دے، کیونکہ جو اولاد ہوتی ہے وہ باپ سے منسوب ہوتی ہے۔ تو اگر وہ بعد میں کسی اور شوہر سے کسی اور کو نکاح میں لیتی ہے وہ خاتون، تو جو اولاد ہوگی اس کے لیے پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَبُعُولَتُهُنَّ، اور شوہر ان کے، احق، زیادہ حقدار ہیں، بِرَدِّهِنَّ، کہ وہ ان کی طرف لوٹائی جائیں، فی ذَلِکَ ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں۔ جیسے اگر جو شوہر ہے، 3 مہینے کا ٹائم ختم ہو گیا، شوہر کو پتہ چلا کہ اس کی بیوی پریگننٹ تھی، تو وہ اب اس کو دوبارہ اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہے،
کیونکہ اب اس کو پتہ چلا کہ اس کی اولاد ہونے والی ہے، وہ اب نادم ہے، وہ اصلاح چاہتا ہے، تو وہ دوبارہ سے اس سے نکاح ہو سکتا ہے، اور وہ بلکہ زیادہ حقدار ہے کہ اسی سے نکاح ہو، کیونکہ جب اولاد ہوگی تو بیوی کے لیے مشکل ہے کسی اور سے نکاح کرنا، تو بہتر ہے کہ وہ اپنے سابقہ شوہر کے پاس ہی چلی جائے، وہ زیادہ حقدار ہے نکاح کا۔ تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ڈیورس ہو جاتی ہے تو جو فیملی ہے وہ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی تمہاری انسلٹ ہوئی ہے، تمہیں اس نے ڈیورس دے کے گھر سے نکال دیا، اب تم دوبارہ اس کے پاس نہ جاؤ۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر اس میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے، اگر پرانا شوہر ہی اس کو دوبارہ اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہے تو وہ اس کی سیفٹی کے لیے، اس کے حقوق کے لیے وہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ اسی سے نکاح کر لے، کیونکہ ویسے بھی اب اولاد ہونے والی ہے، تو بہتر ہے کہ خاتون جو ہے وہ پہلے شوہر کے پاس ہی چلی جائے۔ تو یہ جو آیت ہے اس کو ہم انشاءاللہ کل کو کنٹینیو کریں گے۔ اس آیت کی بہت اچھی تفسیر نعمان علی خان نے بھی کی ہے، میں اس کا لنک آپ کو سینڈ کرتی ہوں، بائی چانس ہی کل رات میں ان کی یہ تفسیر سن رہی تھی، بہت بہترین طریقے سے انہوں نے یہ آیت سمجھائی ہے، تو میں چاہتی ہوں آپ لوگ ان کی تفسیر بھی سن لیں، پھر ہم انشاءاللہ تعالی اس آیت کو جو ہے کل کو کنٹینیو کر لیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی رہنے دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 228 آیت نمبر ہم پڑھ رہے تھے، اس میں طلاق یافتہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ عدت پوری کریں، اور عدت 3 مہینے کی ہے، اور اس دوران اگر ان کی پریگننسی ہے اور ظاہر ہو جاتی ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے پریگننسی ہے اور طلاق بھی ہو چکی ہوئی ہے، تو اگر وہی شوہر، پرانے سابقہ شوہر ہی ان سے دوبارہ رابطہ کرنا چاہیں یا نکاح کرنا چاہیں، عدت کے بعد نکاح ہوگا اسی شوہر سے، تو وہ شوہر زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کو واپس اپنے نکاح میں لے لیں، کیونکہ ایک تو یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ اولاد پیدا ہونے والی ہے، دوسرا اگر اولاد نہیں بھی ہے تو بھی اگر پرانا شوہر ہی دوبارہ رابطہ کرنا چاہے تو وہ زیادہ حقدار ہے بنسبت کہ آپ نیا نکاح کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَهُنَّ یعنی عورتوں کے بھی مردوں کے اوپر معروف طریقے پر وہی حقوق ہیں جو مردوں کے عورتوں کے اوپر ہیں، یعنی حقوق اور فرائض میں میاں اور بیوی دونوں برابر ہیں، مرد کے بھی حقوق ہیں، عورتوں کے بھی حقوق ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے بھلے طریقے کے ساتھ، جیسے حقوق اور فرائض ہیں تو دونوں کی برابری اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، لیکن وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن مردوں کو ان عورتوں پر جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں ایک درجہ زیادہ رکھا گیا۔ مردوں کو ایک درجہ کس طرح سے زیادہ ہے کہ طلاق کا جو حق ہے وہ مرد کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا، اس میں بھی اب اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے، واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست حکمت والا ہے، مردوں کو طلاق کا حق دیا ہے اور اس میں ایک درجہ عورتوں پر اس کو فضیلت ہے مرد کو، کیونکہ ویسے بھی دیکھا جائے تو خواتین جو ہوتی ہیں وہ ایموشنلی اور ویسے بھی کمزور ہوتی ہیں، یعنی وہ اپنے ڈیسیژنز جو ہیں وہ نہیں لے پاتی ہیں صحیح طریقے سے، تو بہت ایموشنل ہوتی ہیں، بہت سینسٹیو ہوتی ہیں خواتین جو ہوتی ہیں، ان کی نیچر ایسی ہوتی ہے، تو طلاق کا حق عورت کو اس لیے نہیں دیا گیا کہ وہ تو بات بے بات جو ہے وہ بگڑے گی تو زیادہ صورتحال خراب ہوگی، تو مرد ایک سمجھدار انسان ہوتا ہے، مینٹلی فزیکلی اسٹرانگ ہوتا ہے، تو یہ حق جو ہے اللہ نے طلاق دینے کا مرد کو دیا کہ وہ سمجھداری کے ساتھ فیصلہ کرے گا، ایموشنلی یا غصہ کر کے ایک دم سے یہ جو ہے سٹیپ وہ نہیں اٹھائے گا، وہ سمجھداری کے ساتھ معاملہ کرے گا، اس لیے یہ حق ایک درجہ زیادہ دیا مرد کو اللہ نے۔ ویسے بھی یہ ہے کہ ان معاملات میں مرد کا اپر ہینڈ کیوں ہے، کیونکہ اگر خاتون کو طلاق ہوتی ہے، مرد تو اپنی جگہ قائم ہے نا،
تو گھر چھوڑ کے عورت کو جانا ہے، تو مرد کو ذمہ دار بنایا ہے کہ بھئی اگر وہ گھر چھوڑ کر جا بھی رہی ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اگر ڈھیروں مال بھی اگر تم اس کو دے چکے ہو، جب طلاق دی ہے سیپریٹ کر رہے ہو، بھلے طریقے سے اس کو سیپریٹ کرو، اور ایک تنکا بھی اس سے پھر واپس نہیں لے سکتے۔ جو بھی دے دیا، ڈھیروں مال بھی بے شک اس کو دیا ہے، گفٹ کیا ہے، تو پھر واپس نہیں لینا۔ یہ بھی ایک درجہ سمجھ میں آتا ہے مرد کا۔ پھر یہ ہے کہ اگر اولاد ہو رہی ہے، اولاد ہو گئی ہے، سیپریشن ہو گئی، طلاق ہو گئی ہے، تو جتنی دیر تک خاتون حاملہ رہتی ہے، پریگننٹ رہتی ہے، اس کا جو نان نفقہ کہتے ہیں، کھانا پینا، اس کے لیے جو اخراجات ہیں اس کے، وہ مرد برداشت کرے گا۔ یہ بھی ایک درجہ اس کو زیادہ ہے، ذمہ داری اس کو زیادہ دی ہے مرد کو، کہ اب بے شک اس کو علیحدہ کر دیا ہے، ڈیورس کر دیا ہے، لیکن جب تک وہ پریگننسی ہے اور جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا تو اس کے اخراجات مرد اٹھائے گا، بے شک طلاق بھی دے چکا ہے۔ تو اس کے بعد بھی بچے کی ذمہ داری پھر بھی باپ پر ہی ہے۔ یہاں پر بھی ایک درجہ زیادہ اس کی سمجھ آتی ہے ہمیں، کہ اللہ نے مرد کا جو ہے ذمہ داری زیادہ رکھی ہے، کہ بعد میں بھی بے شک عورت دوسری شادی بھی کر لیتی ہے، لیکن جو بچہ ہے نا، اس کے اخراجات باپ ہی برداشت کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو اور یہ بھی کہ جتنا عرصہ ماں دودھ پلائے گی اس کو، بچے کو، تو ماں کا بھی ایک خرچ جو ہے وہ پچھلا شوہر ہی ادا کرے گا۔ تو یہ سب چیزوں میں مرد کی ذمہ داریاں زیادہ رکھی ہیں، اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ ان معاملات میں ان عورتوں پر، طلاق یافتہ عورتوں پر مرد کی فضیلت ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے، زبردست قوت والا ہے۔ کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ اپنی اس برتری سے ناجائز فائدہ اٹھا سکتا ہے، یا اس کو اگر اللہ نے اپر ہینڈ دیا ہے تو وہ بیوی کو ستائے، یا اس کا خرچ نہ دے، یا اس کو نان نفقہ نہ دے، اور خود کو بڑی چیز نہ سمجھے۔ یہ جان رکھے کہ اللہ کی اصل قوت ہے، اللہ زبردست ہے، قوت والا ہے، اور اللہ حکیم ہے۔ تو ان سارے یہ جو طلاق کے معاملات، شادی بیاہ کے معاملات جو اللہ نے طے کیے ہیں قرآن میں، وہی صحیح ہیں، اور اسی میں انسان کی بہتری ہے، اور اللہ کی حکمت اس میں پوشیدہ ہے۔ تو کوئی انسان بھی ان سب معاملات سے اوفینڈ ہو کر یہ نہ کہے کہ جی مرد کو کیوں فضیلت دے دی، یا طلاق کا حق مرد کو کیوں دے دیا، یا کوئی اس میں بات اٹھانے کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے وہ انسان سے پوشیدہ ہے۔ بعض دفعہ حکمت سمجھ میں نہیں بھی آتی تو بھی ہمارے لیے بہتری اللہ کے حکم کے اندر ہی ہے۔ تو یہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ آئی ہوپ کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔